الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے مختصر صورت تلاوت کی ہے، جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے ترجمے سے پہلے ایک تو اس کا پس منظر سمجھ لیا جائے، اور دوسرا اس آیت کا شان نزول سمجھ لیا جائے، اور تیسرا اس کے اندر جو خوشخبری سنائی گئی ہے اس خوشخبری کو سمجھا جائے، اور اس میں جو احکامات عطا کیے گئے ہیں ان احکامات کو سمجھ لیا جائے۔ عربوں کے اندر یہ مزاج تھا، جس مزاج کو قرآن نے بڑے بلیغ انداز سے تعبیر کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ کہ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ جب ان کو خبر دی جاتی بیٹی کی پیدائش کی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، اور وہ اپنی قوم سے چھپے چھپے پھرتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ کیا بری خبر دے دی گئی۔ اب اس گومگو اور اس کشمکش میں کیفیت میں رہتے کہ آیا اس بچی کو ذلت اور رسوائی برداشت کر کے باقی رکھا جائے یا اس کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ اور دوسری بات ان میں یہ تھی کہ بچے کی پیدائش پر خوش ہوا کرتے تھے، بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوا کرتے تھے کہ ہماری نسل چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں ایک انتہائی نعمت کے طور پر یہ زوجہ مطہرہ عطا کی گئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا عطا کیا۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور 1 بیٹا عطا کیا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ خدا کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت قاسم کو رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ عمر عطا نہیں کی۔ باقی بیٹیوں کو اللہ رب العالمین زندگی عطا کی، انہوں نے اچھی عمر پائی، لیکن حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائے زمانے میں ہی انتقال ہو گیا۔ اب ایک سردار تھا جس کی طوطی بولا کرتی تھی، اس کا نام تھا عاص بن وائل۔
اس عاص بن وائل نے ایک مجلس کے اندر کہا کہ ان کے نرینہ اولاد تو ہے نہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک ان کے پردہ فرما جانے کے بعد اب ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا اور ان کی نسل بھی نہیں چلے گی۔ یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا اور ادھر تقدیر کا فیصلہ حرکت میں آیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ صورت نازل فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے آثار ظاہر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، ان کے اوپر وحی کے نزول کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب وحی مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کس بات پر مسکرائے ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے عظیم الشان خوشخبری عطا کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر، خیر کثیر یا حوض کوثر، دونوں ترجمے ہم نے آپ کو عطا کی۔ اب آپ فصلی لربک وانحر، آپ دو کام کیجئے، ایک تو نماز کا اہتمام کیجئے اور دوسرا قربانی کیجئے۔ باقی یہ جو عاص بن وائل بک رہا ہے تو آپ یہ خوشخبری سن لیجئے کہ ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کی نسل تو حشر کے میدان تک چلے گی اور عاص بن وائل کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہ ابتر ہے، اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کو کوئی پہچانے گا نہیں، کوئی اچھی طرح یاد نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر شان نزول کے اندر عاص بن وائل کا نام نہ ہوتا تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کے لیے خیر کثیر کا انتظام کیا ہے، اور آپ کی نسل صرف نسبی نہیں بلکہ آپ کی نسل روحانی بھی چلے گی۔ نسبی نسل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی، جس میں سادات حسینی اور حسنی سادات قیامت تک یہ نسل چلتی رہے گی، اور آپ کی نسبت سے اس نسل کو وہ شرف اور وہ شرافت عطا کی گئی ہے کہ ہر آدمی کے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی۔ حتیٰ کہ قصہ لمبا ہے، میں صرف شارٹ کر کے عرض کر دوں گا، مختصر کر کے عرض کر دوں گا کہ ایک خاتون سید زادی وہ خراسان گئی اور خراسان میں جا کر لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں پر سخی کون ہے۔ ان کے ساتھ بیٹیاں تھیں تو لوگوں نے کہ یہاں دو سخی ہیں، ایک سخی عیسائی ہے اور ایک سخی مسلمان ہے۔ تو انہوں نے کہا میں مسلمان کے پاس جاتی ہوں، میں مسافر ہوں، میری بچیوں کے لیے کچھ انتظام ہو جائے۔ تو انہوں نے جا کر کہا کہ میں سادات میں سے ہوں، میری کچھ مدد کر دیجئے۔ اس آدمی نے کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو سادات میں سے؟ تو اس جملے سے وہ غمگین ہوئی، غمگین ہونے کے بعد چلی گئی۔ رات میں وہ سردار خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک محفل لگی ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگ آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ
اس کا نمبر بھی آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیتے ہیں. تو پوچھتا ہے حضرت میں تو مسلمان ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو مسلمان ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اب وہ لرز جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی تیرے در پہ آئی تھی، تو نے کہا سند کیا ہے؟ تو اپنے مسلمان ہونے کی سند بیان کر. اب اس کے تو ہوش اڑ گئے، راتوں رات اٹھا اور لوگوں سے معلوم کیا کہ وہ جو مسافر خاتون آئی تھی وہ مسافر خاتون کہاں ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو ایک عیسائی سخی ہے اس کے ہاں ہے. وہ گیا، دھڑ 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 دروازہ پیٹا، وہ سردار باہر آیا، سردار سے پوچھا کہ وہ خاتون تمہارے ہاں مہمان ہے، وہ خاتون مجھے دے دو، وہ مسلمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں. انہوں نے کہا نہیں، اب نہیں ملے گی. تو اس نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جس مجلس میں تجھے ڈانٹ پٹ رہی تھی اس مجلس میں میں موجود تھا، اب میں نے یہ سودا بن دیکھے کیا کیا تھا، اب تو میں نے دیکھ لیا ہے، میں حوالے کرنے والا. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو ایسا چلایا ایسا چلایا ایسا چلایا کہ رہتی دنیا تک ہی نہیں، قیامت کے اندر بھی سب سے زیادہ امتی جو ہوں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی روایت میں سوال کیا اتدرون مل حوض مل کوثر، کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ کوثر یہ جنت کی ایک نہر ہے، اس کو نہر کوثر کہتے ہیں. اس نہر کوثر سے 2 پرنالے گر رہے ہیں حوض کوثر کے اندر، اور اس کے اطراف کا منظر ایسا عالیشان منظر ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ساحل سمندر کی خوبصورتی، ہریالی اور سرسبز و شادابی وہ خود ایک شان رکھتی ہے، اور پھر جنت کا پانی جہاں آ رہا ہو اس حوض کی شان کیا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا پانی اتنا لذیذ ہے کہ آج تک ایسا پانی کسی نے پیا نہیں، اور اس کے اوپر اتنے پیالے اتنے کٹورے ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں. اور اس حوض سے جو میں اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا تو جنت میں داخل ہونے تک ان کو پیاس نہیں لگے گی. یعنی اتنی آپ کو خبر دی گئی انا اعطینا کل کوثر کے ذریعے سے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل دنیا میں نہیں چلے گی. آپ کو یہ خوشخبری ہے کہ آپ کی روحانی نسل بھی چلے گی، نسبی نسل بھی چلے گی، اور وہ موقع میدان حشر کا ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، اور وہاں پر انا صاحب لواء الحمد، حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ تلے ہوگا، میرے ہاتھ میں ہوگا. وآدم ومن بعدہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری فرد تک ہر فرد اس جھنڈے تلے ہوگا، اور مجھے صفات کبریٰ بھی عطا کی جائے گی اور صفات صغریٰ بھی عطا کی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ عاص بن وائل یہ کہہ رہا ہے، اس کو کیا معلوم کہ آپ تو وہ پیغمبر ہیں کہ جس کی امت کے افراد کی عمریں تھوڑی ہیں لیکن ان کا اجر اتنا ہے جتنا 1000 سال والی عبادت کرنے والے کا اجر. 5 نمازیں پڑھیں گے 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، 1 نیکی کریں گے 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا، اگر درمیانی اخلاص سے کہیں گے تو 700 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، اور اگر مکمل اخلاص سے کریں گے تو اس کی انتہا ہم پر چھوڑ دیجئے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے عطا کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوق در جوق میری امت کے لوگ آتے رہیں گے، میں ان کو پانی پیش کرتا رہوں. سب سے پہلے تو ہم سب یہ دعا کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے. اب یہ روایت جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بڑی خطرناک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں پی سکتے.
تو وہ کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں. تو وہ فرشتے عرض کریں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا خرافاتیں کی، کیا کیا بدعات ایجاد کی، کیا کیا دین کے اندر رکھنا اندازی کی. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آج کل یہ جو بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ جو بات سمجھ میں آئے گی تو ہم مانیں گے، جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی ہم نہ مانیں گے. اللہ کے واسطے یہ دنیا 65 سال 70 سال اور 100 سال کی ہے ایک انسان کے لیے. من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. تو اس زندگی کے اندر نماز میں کسی کا اختلاف نہیں، روزے میں کسی کا اختلاف نہیں، حج میں کسی کا اختلاف نہیں، زکوٰۃ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو یہ جو نیکیاں ہیں یہ نیکیاں کرتے رہو، اور زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم اپنی دولت کے سلسلے میں حساس ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ورث کسی کو نہیں بتاتے، ہم اپنی حیثیت کسی کو نہیں بتاتے، اور ہم ایسا لباس اور ایسے پوشاک کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ہم کو اوور اسٹیمیٹ نہ کر لے. حالانکہ یہ دنیا کے پیسوں کی حفاظت ہے. میرے عزیزوں، ایمان کی حفاظت اس سے کئی سو گنا زیادہ اہم ہے. تو جس طریقے سے ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور مال کا دشمن انسانوں میں سے ہے اور ہماری ایمان کا دشمن جنات میں سے ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا، اس سے حفاظت کے لیے اپنے منہ کو سینے کی ضرورت ہے. من صمت نجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. تو لہٰذا یہ جو سوشل میڈیا ہے اور فیس بک ہے اور فلاں ہے، اس سے موٹیویشنل اسپیکر بیٹھ کے آپ کو اسلام کی نئی نئی تشریح کر کے پیش کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے اپنے دین کو انہی سے سمجھو جنہوں نے دین کو اسی طرح سمجھا ہے جیسے اصحاب صفہ نے سمجھا تھا، اور وہ سلسلہ اللہ رب العالمین نے مدارس کے اندر باقی رکھا ہے. تو جن لوگوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں ان سے دین کو سمجھو. باقی جن لوگوں کی ذات کے اوپر دین کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے، جن کی داڑھی نہیں ہے، جن کی ٹوپی نہیں ہے، جن کا لباس اور پوشاک نہیں ہے، ان سے دین کو مت سیکھو اللہ کے واسطے. یہ تو ذیلی بات عرض کر دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیے. یعنی اس کے اندر یہ پیغام دے دیا گیا کہ زبانی شکر کے ساتھ ساتھ عملی شکر بھی کیجئے. تو میرے عزیزوں، لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں آنکھ سے لے کر بلکہ سر کے بال سے لے کر ناخن، پاؤں کے ناخن تک اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. ہم نے کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی شان اتنی اعلیٰ عرفہ ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ دنیا کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس لمحے میں دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو. اس وقت بھی کسی ملک میں اذان ہو رہی ہے، کسی ملک میں نماز کا وقت ہے. تو پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے چپے چپے کے اندر کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ آپ کی روحانی اولاد ہے، یہ آپ کی روحانی اولاد آپ کی عظمت کا اعتراف کر رہی ہے. عاص بن وائل کہتا ہے کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی. ارے قیامت تک دنیا کے چپے چپے میں لوگ گواہی دیتے رہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ بھی کہہ دیجیے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ معمولی نہیں ہے، اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے. آپ نے جو کہہ دیا نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کس مقام پہ پہنچ گئے. تو میرے عزیزوں، یہاں پر کہا گیا کہ تم اللہ کی نعمت جب تمہارے اوپر ہو
تو تم جہاں الحمدللہ کہتے ہو وہاں پر یہ بھی سمجھ لو کہ کبھی کبھی نفلی طور پر 2 گانا رکعات پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ایک بزرگ نے تو بڑی عجیب بات فرمائی، اللہ شکر کی توفیق اسی کو دیتے ہیں جس کی نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ اسی کو توفیق دے گا جس کی نعمتوں میں اللہ اضافہ کرنا چاہ رہا ہو۔ تو میرے عزیزوں، ایک غلط فہمی اور دور کرتا چلا جاؤ، ہم رزق سمجھتے ہیں چاول کو، ہم رزق سمجھتے ہیں آٹے کو، ہم رزق سمجھتے ہیں روٹی کو۔ یاد رکھیے صحت بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، غلہ بھی رزق ہے، خون بھی رزق ہے، آنکھیں بھی رزق ہے، لباس بھی رزق ہے، گھر بھی رزق ہے، سواری بھی رزق ہے، اور زندگی خوشحال ہونا بھی رزق ہے۔ رزق کی لمبی تفصیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں کسی کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس دولت ہے لیکن کھانا نصیب نہیں ہے، رزق نہیں۔ تو دوسری بات فرمائی ونحر، قربانی کیجئے۔ یہاں پر نکتہ یہ ہے کہ چونکہ لات منات عزا کے سامنے عرب کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ ان کے سامنے قربانی کیا کرتے تھے، ان کے چرنوں میں اس کی ذبح کی رسم کو ادا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو جو نعمت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، آپ اس قربانی کو اللہ کے لیے کر کے اس رسم کی کمر توڑ دیجیے، یعنی اللہ کے لیے قربانی کریں۔ اب چاہے وہ قربانی شکرانے کے طور پہ ہو، چاہے وہ قربانی عید الاضحیٰ کے طور پہ ہو، لیکن ہو اللہ کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا ان شانیہ هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہونے والا ہے اور اس کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ عاص بن وائل کو کوئی نہیں جانتا، اور آج ہم کتنے میل دور مدینے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ رب العالمین نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنی زندگی عطا فرمائی کہ ہم اس مقام کو سمجھ سکیں اور اس مقام کے اندر توبہ کر سکیں اور اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔